ایک دفعہ کا ذکر ہے، صبح کی پہلی کرن جب جنگل کو چھوتی تو سارا جنگل ایک نئی زندگی سے جگمگا اٹھتا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ، جھیل کے پانی پر بکھری ہوئی سونے جیسی چمک اور ہوا میں تیرتے پھولوں کی خوشبو سب کو تازہ دم کر دیتی۔ اسی جنگل کے کنارے ایک چھوٹی سی چیونٹی مینی اپنے گھر سے نکل کر خوراک کی تلاش میں نکل پڑی۔ مینی کا گھر جھیل کے قریب ایک بڑے پیپل کے درخت کی جڑوں کے نیچے تھا۔ وہ اپنے بہن بھائیوں اور والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا خاندان بہت منظم تھا۔ ہر چیونٹی کا اپنا کام ہوتا، کچھ خوراک جمع کرتی، کچھ گھر کی صفائی کرتی تو کچھ نوزائیدہ بچوں کی دیکھ بھال۔ مینی خوراک جمع کرنے والی چیونٹیوں میں سے تھی۔ وہ روزانہ صبح سویرے نکلتی اور شام تک دانے، پھلوں کے ٹکڑے اور میٹھے رس والے پھول تلاش کرتی۔ اس دن بھی وہ اپنے معمول کے مطابق جھیل کے کنارے سے گزر رہی تھی کہ اچانک اس نے ایک بڑے سے پھل کا ٹکڑا دیکھا جو کسی درخت سے گر کر کنارے پر پڑا تھا۔ وہ خوشی سے اس کی طرف بڑھی، لیکن اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ جھیل کے پانی میں گر گئی۔ مینی کو تیرنا نہیں آتا تھا۔ پانی کی تیز لہریں اسے دور لے جا رہی تھیں۔ وہ ڈر گئی اور زور زور سے چیخنے لگی، "بچاؤ، کوئی ہے، میں ڈوب رہی ہوں۔" اس کی چیخیں سن کر ایک سفید فاختہ جس کا نام سفینہ تھا، درخت کی ٹہنی سے چونکی۔ سفینہ ایک خوبصورت اور مہربان فاختہ تھی جو اسی جنگل میں رہتی تھی۔ اس نے نیچے دیکھا تو چیونٹی کو پانی میں تڑپتے دیکھا۔ "ارے، یہ تو ایک معصوم چیونٹی ہے۔" سفینہ نے فوراً اپنے پروں کو پھڑپھڑایا اور ایک بڑے پتے کی طرف اڑی جو جھیل کے کنارے پر پڑا تھا۔ اس نے پتے کو اپنی چونچ میں پکڑا اور مینی کے قریب لے گئی۔ "پکڑو اسے، پتے کو، جلدی۔" مینی نے ہمت جمع کی اور پتے پر چڑھ گئی۔ سفینہ نے پتے کو اوپر چونچ سے پکڑ کر کنارے تک لے گئی۔ جب مینی محفوظ ہو گئی تو اس نے سفینہ کی طرف دیکھا اور آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی بولی، "تم نے میری جان بچا لی، میں تمہاری شکر گزار ہوں۔" سفینہ نے مسکرا کر جواب دیا، "یہ تو میرا فرض تھا، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔" مینی نے کہا، "اگر کبھی تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو تو میں ضرور تمہاری مدد کروں گی۔" سفینہ نے سر ہلایا اور کہا، "چلو، اب تم اپنے گھر جاؤ، تمہارا خاندان تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔" کچھ دنوں بعد سفینہ اپنے گھونسلے میں بیٹھی اپنے انڈوں کو سنبھال رہی تھی۔ وہ ایک اونچے درخت پر رہتی تھی جہاں سے اسے سارا جنگل نظر آتا تھا۔ اچانک اس نے ایک خطرناک آواز سنی، کھٹ کھٹ۔ یہ ایک شکاری تھا جو جنگل میں شکار کی تلاش میں گھوم رہا تھا۔ اس نے سفینہ کو دیکھ لیا اور اس کی بندوق کا نشانہ اس پر کر دیا۔ مینی اسی درخت کے نیچے سے گزر رہی تھی۔ اس نے شکاری کو دیکھا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ نہیں، یہ سفینہ کو مار ڈالے گا۔ مینی نے بغیر سوچے شکاری کے جوتے پر چڑھ گئی اور اس کے پیر کو زور سے کاٹنا شروع کر دیا۔ آؤچ! یہ کیا ہوا؟ شکاری کو اچانک درد ہوا اور اس کا نشانہ چونک گیا۔ گولی درخت سے ٹکرا کر خالی چلی گئی۔ سفینہ نے شور سنا تو فوراً اڑ گئی اور بچ گئی۔ شکاری غصے سے چیخا، "کون تھا وہ؟" لیکن مینی پہلے ہی بھاگ چکی تھی۔ جب سفینہ نے دیکھا کہ مینی نے اس کی جان بچائی ہے تو وہ بہت خوش ہوئی۔ وہ نیچے اتری اور مینی سے ملی۔ "مینی، تم نے میری جان بچا لی، تم بہت بہادر ہو۔" مینی نے مسکراتے ہوئے کہا، "تم نے بھی تو میری مدد کی تھی۔ دوستی کا یہی تو مقصد ہے۔" اس دن کے بعد سے مینی اور سفینہ کی دوستی اور بھی گہری ہو گئی۔ وہ اکٹھے وقت گزارنے لگے۔ سفینہ مینی کو اونچے درختوں پر لے جاتی جہاں سے وہ سارا جنگل دیکھ سکتی تھی۔ مینی سفینہ کو زمین پر موجود چھوٹے چھوٹے پھل اور بیج دکھاتی اور ان کی دوستی بہت ہی زیادہ